پھر آخر میں مقصد والی بات، مقصد کس کو کیسے پتہ چلے کہ میں نے مقصد والی زندگی گزاری ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں لے جا، یعنی ہمیں موت دے اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ ہمیں نہیں پتہ، لا تدری نفس تدری بأي أرض تموت ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی انسان نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کوئی انسان نہیں جانتا کون سی زمین پر اسے موت آئے گی، گھر میں آئے گی، باہر آئے گی، کہاں جائے گی، کہاں آئے گی۔ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، تعالیٰ نے ایک اور جگہ اسی صورت میں کہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے جنگ میں گئے تھے تو وہ مارے گئے، تو پیچھے جو رہ گئے انہوں نے کہا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ہمارے ساتھ گھر پہ رہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ تو انہوں نے کہا تم اگر گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو جن کے لیے قتل لکھا گیا تھا وہ قتل ان کے بستروں تک پہنچ جاتا۔ تو ہم موت نے آنا ہے اور اس نے کبھی بھی آنا ہے، اس کا اسکیجول اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ میں جب کبھی جاتا ہوں مقبرے میں جاتا ہوں، گریو یارڈ میں جاتا ہوں کسی کے جنازے کے بعد دفن کرنے کے لیے، تو وہاں پہ میں جا کے جو کتبے ہیں میں پڑھتا ہوں، کسی پہ لکھا ہے 19 سال کی 19 سال کی عمر تھی، کسی کی 6 مہینے کی عمر تھی، کسی کی 90 سال کی عمر تھی، کوئی لڑکا تھا، کوئی لڑکی تھی، کوئی 12 سال کا بچہ تھا، کوئی 25 سال کا نوجوان تھا، کوئی 30 سال کی عورت تھی، کوئی ماں تھی، کوئی بیٹی تھی۔ عمر کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ایج کی یعنی جنڈر کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جس کے لیے موت لکھی ہے اس کے لیے لکھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، ڈپریشن نہیں ہوتی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اب مجھے ایک سینس آف ارجنسی ہے، اب جلدی ہے مجھے کہ مجھے نہیں پتہ میرا ٹائم کب ختم ہونے والا ہے اور مقصد کی زندگی میں نے گزارنی ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے ایسے لوگوں کے ارد گرد ہونا ہے جو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ رہ کے مجھے یہ بات کبھی بھولی نہیں جاتی کہ میں نے بھی بامقصد زندگی گزارنی ہے۔ تو جب میری موت آئے تو میری موت اچھے لوگوں کے ساتھ آئے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں توفینا مع الابرار، کہ ہمیں لے جانا اچھے لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کی کیٹیگری میں ڈالنا جن کے ساتھ ہوں گے۔ المرء مع من احب، ایک بندہ وہاں، انسان وہاں اپنے آپ کو پائے گا جن لوگوں کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم ابرار کے ارد گرد ہوں گے اور اس کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کر رہے ہوں گے، اچھے لوگوں کے ارد گرد ہوں گے، تو آخرت میں بھی ہمیں اللہ اچھے لوگوں کے ارد گرد اٹھائے گا۔ اللہ یہ دعا ہم سب کی پوری کرے، وتوفنا مع الابرار۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ با مقصد زندگی گزارنے کے لیے جو دعا ہم نے کی ہے اس میں ہمارا بھی ایک حصہ ہے، کیونکہ اللہ سے تو ہم دعا کر سکتے ہیں وتوفنا مع الابرار، لیکن سارے آپ کے دوست، ساری آپ کی کمپنی، ساری آپ کی سوشل انوائرمنٹ، اس میں غیبت ہے اور وقت کا برباد کرنا ہے اور بے حیائی ہے اور بے تکی باتیں ہیں، بے مقصد باتیں ہیں، اسی میں ساری دن اور ساری راتیں گزرنی، گپ شپ ہو رہی ہے، ہینگ آؤٹس ہو رہے ہیں۔ اگر یہی تمہاری زندگی رہ گئی ہے تو کس منہ سے دعا کر رہے ہو توفنا مع الابرار؟ کیا ایک دن رات ان لوگوں کے ساتھ، بیکار لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر کے اپنا وقت برباد کر کے جب موت کا ٹائم آ گا تو فرشتہ اٹھا کے تمہیں اچھے لوگوں کے درمیان میں ڈال کے پھر مارے گا؟ جہاں ہو وہیں پہ موت آئے گی نا، جس انوائرمنٹ میں ہو، جس سوسائٹی میں ہو، جس سرکل میں ہو، وہیں پہ موت آئے گی۔ تو اس دعا سے ہم نے اپنے اندر بھی اپنے آپ کو آئینے میں بھی دیکھ لیا کہ میں اپنے آپ کو کن لوگوں سے سراؤنڈ کر رہا ہوں، کن لوگوں سے میری بات چیت ہو رہی ہے، کیسی بات چیت ہو رہی ہے، کیا وہ اچھے لوگ ہیں؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہونے سے میرے اندر اچھائی زیادہ بڑھتی ہے یا برائی زیادہ بڑھتی ہے؟ کیا ان کے ارد گرد ہونے سے میرے منہ سے گالیاں زیادہ نکلتی ہیں، غیبت زیادہ نکلتی ہے؟ یا ان کے ارد گرد ہونے سے مجھے اللہ زیادہ یاد آتا ہے، اپنا مقصد بھی یاد آتا ہے، کوئی اچھے کام کرنے کی تلقین ہوتی ہے، کوئی علمی بات کرنے کی توقین، کوئی عقل کا واقعی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ عقل، اتنی عظیم عقل دی ہے انسان کو، کیا چیز انسان نے ایجاد نہیں کی، یہ اتنی عظیم عقل اگر میں بیکار چیزوں میں گھسا کے لگا دوں، ساری سیلیبریٹیز کی انفارمیشن یاد کر لوں، کس کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے، کون کتنا عمر کا ہو گیا، کس کی کیا سرجری ہوئی تھی، اگر یہی معلومات مجھے کرنی تھی، یہ جو تحفہ مجھے دیا یہ اس کام کے لیے دیا تھا۔ تو یہ وتوفنا مع الابرار سے کیا بات نکلتی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا مقصد سمجھ میں آتا ہے، وہ پرپسفل زندگی گزارتے ہیں، وہ فضول کی باتیں نہیں کرتے، وہ اچھے کام کرتے ہیں، آپ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، آپ کو بھی اچھے کام کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے، اپنے آپ کو اعلیٰ دیکھنے لگتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے اونچا ہوں، میں لوگوں سے بہتر نہیں ہوں لیکن ان حرکتوں سے میں بہتر ہوں، اور جو تحفے اللہ نے مجھے دیے ہیں، جو صلاحیت دی ہے، اس کا کم از کم حق بنتا ہے کہ میں ان کو ضائع اس طرح مت کروں۔ اسی لیے کہا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہمارے رب جو آپ نے اپنے سارے رسولوں سے وعدہ کیا تھا، یعنی جس جنت کا وعدہ کیا تھا، جس مغفرت کا وعدہ کیا تھا، وہ ہمیں بھی دے دیجیے۔ ولا تخزنا یوم القیامت، اور جہاں شروع میں بات ہو رہی تھی رسوائی کی، دعا کے آخر میں وہیں رسوائی پہ آ کے دوبارہ بات ختم ہو رہی ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن، کھڑے ہو جانے والے دن ہمیں رسوا مت کرنا۔
انک لا تخلف المیعاد، اب اپنا وعدہ، آپ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہاں پر یہ جو دعا ہے شروع سے آخر تک، یہ کس چیز کی ہے؟ اللہ ہمیں عزت دے قیامت کے دن، اللہ ہمیں عزت دے آخرت میں، اور آپ اپنے آپ کو عزت دیں اس دنیا میں. میں اپنے آپ کو عزت کیسے دوں گا؟ میں اپنے ٹائم کو، اپنی کمپنی کو، اپنی سوسائٹی کو ایک لیول پر رکھوں گا. میرا ایک سٹینڈرڈ بنے گا کہ میں سٹینڈرڈ سے نیچے نہ گروں. کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو نہیں عزت دے رہا، اپنی جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس کو میں رسپیکٹ نہیں کر رہا، تو مجھے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسپیکٹ کرے گا قیامت کے دن؟